السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آثار حیدری میں خوش آمدید۔ جناب موسیٰ جب کوہ طور پر گئے اور لوگوں نے گوشالہ پرستی کی تو اس کا کچھ قصہ اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بچھڑے کے معاملے کو حضرت موسیٰ کے ہاتھ پر باطل کیا تو اس کو بولنے کی قوت عطا کی تاکہ سامری کا جال فریب ظاہر ہو جائے، اور حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ جن لوگوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی وہ اس کی پرستش کرنے والوں کو قتل کریں، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے حکم ہوا تھا۔ تب گوشالہ پرستوں میں سے اکثروں نے انکار کیا اور کہا کہ ہم نے اس کی پرستش نہیں کی۔ اس وقت خدا نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اس سونے کے بچھڑے کو صحن سے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں ڈال دے۔ ان گوشالہ پرستوں میں سے جس نے اس دریا کا پانی پیا، اس کے دونوں ہونٹ اور ناک سیاہ ہو گئے اور اس کا قصور ظاہر ہو گیا۔ غرض اس طرح گوشالہ پرستوں کا پتہ لگ گیا کہ کس کس نے گوشالہ کی پرستش کی تھی۔ تب خدا نے 12,000 آدمیوں کو انہوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی حکم دیا کہ وہ تلوار کھینچ کر باقیوں پر حملہ آور ہوں اور ان کو قتل کر ڈالیں۔ خدا کی طرف سے ایک منادی نے ندا دی کہ قتل شدہ لوگوں میں سے وہ شخص ملعون ہے جو قتل ہوتے وقت ہاتھ یا پاؤں سے قاتلوں کو ہٹائے، اور قاتلوں میں سے اس شخص پر خدا کی لعنت ہے کہ جو یہ دیکھے کہ کس کو مارتا ہے، دوست اور یگانے کو پہچان کر چھوڑ دے اور بیگانے کے مارنے میں مشغول ہو۔ الغرض گناہ گاروں نے مارے جانے کے لیے اپنی گردنیں خم کیں، اور بے گناہوں نے جو قاتل تھے حضرت موسیٰ سے عرض کی کہ اگرچہ ہم نے گوشالہ پرستی نہیں کی مگر ہمارا گناہ ان لوگوں سے بہت بڑھ کر ہے، کیونکہ ہم کو اپنے ہاتھوں سے اپنے ماں باپ اور بھائی بندوں کو قتل کرنا پڑ رہا ہے، اس لیے ہم اور وہ معصیت میں یکساں ہو گئے۔ تب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی نازل کی، اے موسیٰ، میں نے اس سبب سے ان کو مصیبت عظیم میں مبتلا کیا ہے کہ جب وہ لوگ گوشالہ پرستی کرتے تھے تو یہ ان سے الگ نہیں ہوئے اور ان کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس امر میں ان کے دشمن نہیں ہوئے۔ اب ان سے کہہ دے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی آل طیبین کا واسطہ دے کر مجھ سے دعا کرے گا، اس پر ان لوگوں کا جو اپنے گناہوں کے سبب قتل کی سزاوار ٹھہرے ہیں، قتل کرنا آسان اور سہل ہو جائے گا۔ تب انہوں نے ان حضرات کا واسطہ دے کر دعا کی، حق تعالیٰ نے ان کا قتل کرنا ان کے لیے آسان اور سہل کر دیا، اور ان کے مارنے سے ذرا غم بھی ان کو معلوم نہ ہوتا تھا۔ جب کشت خون ان کے درمیان قائم ہوا تو وہ 6 لاکھ آدمی تھے۔ ان لوگوں کے جنہوں نے گوشالہ پرستی نہیں کی تھی تو حق تعالیٰ نے ان میں سے بعض شخصوں کو توفیق عطا کی کہ قبل از اختتام قتل آپس میں ذکر کرنے لگے کہ جب خدا نے محمد اور آل محمد کے توسل کو ایسا امر قرار دیا ہے کہ کوئی اس کو عمل میں لائے تو اپنی کسی حاجت سے محروم نہ رہے اور اس کا کوئی سوال رد نہ ہوگا، اور پیغمبر اور رسول سختیوں اور مصیبتوں میں ان سے متوسل ہوئے ہیں، پھر ہم کیوں نہ ان حضرات کو اپنا وسیلہ بنا کر بعد ازاں سب نے جمع ہو کر فریاد کی، اے ہمارے پروردگار، واسطہ محمد کا جو تیرے نزدیک گرامی ترین خلق ہے، اور واسطہ مرتبہ علی مرتضیٰ کا جو اس کے بعد افضل و اعظم خلق ہے، واسطہ مرتبہ فاطمہ فضلہ کا، اور واسطہ مرتبہ حسن و حسین کا جو سید الانبیاء کے نواسے اور جملہ جوانان بہشت کے سردار ہیں، اور آل طٰہٰ یاسین کی ذریت طیبین و طاہرین کے مرتبے کا واسطہ دے کر تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہماری لغزشوں سے درگزر فرما اور اس قتل کی بلا کو ہمارے سروں سے ٹال۔ اس وقت حضرت موسیٰ کو آسمان سے ندا آئی کہ اے موسیٰ، اب ان کے قتل سے ہاتھ روک لے، کیونکہ ان میں سے بعض لوگوں نے مجھ سے درخواست کی ہے اور ایسی قسم مجھ کو دی ہے کہ اگر یہ تمام گوشالہ پرست پہلے ہی
قسم مجھ کو دے دیتے تو گوشالہ پرستی سے محفوظ رہنے کی مجھ سے درخواست کرتے تو میں ان کو پرستش سے بچا لیتا، اور اگر شیطان مجھ کو ایسی قسم دیتا تو ضرور میں اس کو ہدایت دیتا، اور اگر نمرود یا فرعون ایسی قسم مجھ کو دیتے تو میں ان کو نجات دے دیتا۔ القصہ ان کا قتل کیا جانا بند کیا گیا، اور وہ کہتے تھے کہ افسوس ہم ابتدا میں محمد اور ان کی آل طاہرین کی قسم اور واسطہ دے کر دعا کرنے سے غافل رہے تاکہ خدا ہم کو اس فتنے کے شر سے محفوظ اور مصون رکھتا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔